بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہمارے ہاں جس لڑکی کی بھی شادی ہونے لگتی اس سے ایک رات پہلے اس کے بازو پر سرخ رنگ کا دھاگا باندھ دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات سوئی رہتی اور اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوتے اور پاؤں پر ہلدی لگی ہوتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، میں یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ یوں جب شادی سے ایک رات پہلے مجھے بازو پر دھاگا باندھنا پڑا تو میں نے چپکے سے اس دھاگے کو توڑ کر پھینک دیا اور پھر نیند کا ناٹک کیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ جب شام ڈھل کر رات کی آغوش میں گرتی جا رہی تھی، پرسکون سی ہوا چل رہی تھی، میں چھت پر بیٹھی پرندوں کو اپنے مسکنوں کی جانب واپس لوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تب میری والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک دم سے مجھے سارا ماحول گھٹن زدہ لگنے لگا۔ میری والدہ بولی، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، شادی سے ایک رات پہلے تم نے اپنے بازو پر سرخ دھاگا باندھنا ہے اور میں تمہارے منہ سے کوئی واویلا نہ سنوں۔ میری والدہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں غصے سے ان کی پشت کو گھور رہی تھی۔ مجھے اپنی والدہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں کسی کو کیا بتاتی، خود بتاتے ہوئے بھی ڈر سے جاتی تھی۔ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی وہ شادی سے ایک رات پہلے اپنے بازو پر سرخ دھاگا باندھ لیتی تھی، پھر صبح اس کے پاس ڈھیروں دولت پڑی ہوتی۔ لیکن مجھے یہ رواج ہرگز پسند نہیں تھا۔ میں اس رسم کو تہمت پرستی کے زمرے میں لاتی تھی، لیکن اس رسم کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں دل ہی دل میں منصوبہ بنا کر بیٹھی تھی۔ شاید اماں کو الہام ہو گیا تھا، تبھی وہ مجھے تنبیہ کرنے آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس کے ساتھ ہے، کس خاندان میں ہو رہی ہے اور میں کون سے علاقے میں بیاہ کر جاؤں گی یا پھر کس ملک میں جا بسوں گی۔ میں نے اماں سے دبے لفظوں میں پوچھا تھا، مگر وہ بپھر گئیں اور بولیں، تمہارے لیے یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ تم کس کی دلہن بنو گی۔ میں نے اصرار کیا تو اماں مجھے میری تعلیم کے طعنے دینے لگیں۔ وہ جویریہ آپی کو بھی کوسنے دینے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ زیادہ پڑھ لکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تیری بہن جو گھر سے بھاگنے کی رسم ڈال گئی ہے نا، اس کی پیروی مت کرنا۔ تم دونوں بیٹیوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اماں سے مجھے ایسی ہی باتوں کی توقع تھی، اس لیے میں نے اپنا دل خراب نہیں کیا۔ میں ابو کے پاس بڑی امید لے کر گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہا، جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے میں اس کی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابو سے مجھے اس قسم کے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ بولے، یہ بے شرمی کی باتیں تو میں اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی۔ تم بھی جویریہ جیسے ارادے رکھ کر بیٹھی ہو، خاموشی سے شادی کی رات سرخ دھاگا اپنے بازو پر باندھ لینا، یہی رواج ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ یہ روایت ہم بہنوں کو راس نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل دہل جاتا تھا کہ جس رات میری بڑی بہن جویریہ کی شادی تھی وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ہاتھ پر دھاگا باندھا ہوا تھا، لیکن نہ جانے آدھی رات کو کیا ہوا تھا، اس کی چیخوں کی آوازوں سے پورا گھر گونج گیا تھا۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن جب ہم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے تو اس کا کمرہ خالی تھا، جبکہ چارپائی پر سونے کے زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ تب میری عمر 10 برس تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں خوف بھر کر اماں سے پوچھا، اماں جویریہ آپی کہاں گئی؟ میری اماں بولی، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں سہم گئی تھی۔ مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو میں نے ایک بار پھر اماں سے پوچھا، جویریہ آپی کدھر ہیں؟ اماں نے پھر کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ زمانے والے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس لیے میری ناک کٹوا کر بھاگ گئی۔ مجھے اپنی بہن کا پتہ تھا کہ اس کی نہ تو کسی کے ساتھ دوستی تھی
اور نہ ہی وہ کسی سے پیار کرتی تھی۔ پھر وہ کس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ میں نے اماں سے کہا، اگر جویریہ آپی نے بھاگنا ہی تھا تو شور کیوں مچایا؟ ہو سکتا ہے کوئی انہیں اغوا کر کے لے گیا ہو۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی کہ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دے۔ مجھے جویریہ آپی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر ان کے لیے روتی تھی، مگر وہ تو ایسی بے وفا تھی کہ انہوں نے ہمیں کبھی پلٹ کر دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ میرے دل سے میری بہن کا غم نہیں جاتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گی، کہاں سے ڈھونڈوں گی اور کیسے، اس بات کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ارسلان کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس کو اپنی شادی کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ارسلان 2 ماہ قبل ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پولیس آفیسر ہے تو میں ایک دن اماں سے چھپ کر اس کے گھر گئی تھی۔ میں نے اس سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے میری گمشدہ بہن سے ملوا دے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ ارسلان ایک نہایت ہی نرم دل اور خوش گفتار انسان تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے مثبت جواب دیا۔ وہ 2 مہینوں سے جویریہ آپی کی تلاش میں سرگرداں تھا، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں ارسلان کو خط لکھ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ باقی کا معاملہ وہ سنبھال لے گا، مگر اس کے جوابی خط نے میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ تم اپنے والدین کا کہا مانو اور ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو۔ میں اس خط کو بڑی بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اب میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ جوڑے بنوائے تھے اور بازار سے خریداری کرنے گئی تو ایک فقیرنی نے آ کر میرا پلو تھام لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میں نے اس کو اپنا صدقہ دیا تو اس نے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر لیا۔ پھر وہ بولی، شادی کی رات اپنے بازو پر سرخ دھاگا ہرگز مت باندھنا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گی کشور کی طرح۔ اتنا کہہ کر وہ فقیرنی بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں شدید گھبرا گئی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر آ گئی۔ سارا دن میں اس فقیرنی کی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتی رہی تھی، مگر جب رات ہوئی اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو مجھے وہ فقیرنی ایک بار پھر سے یاد آ گئی۔ میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اس فقیرنی میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس فقیرنی کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ کون تھی اور کشور کو کیسے جانتی تھی؟ کشور میرے تایا کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی 4 ماہ قبل ہی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک بار بھی کسی کو ملنے نہیں آئی تھی۔ میری باقی کزنز کی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کو اس سے 1 رات پہلے دھاگا باندھ دیا جاتا اور وہ صبح رخصت ہو جاتی، لیکن پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کہاں جاتی ہیں، کہاں رہتی ہیں، کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں اماں سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ یہ سب اس دھاگے کی کرامت سے ہوا ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس دھاگے کی کرامت دیکھ کر رہوں گی، مگر اب جب مجھ پر وہ وقت آیا تو میرے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ابھی بھی ایسے بہت سے راز تھے جو مجھے ہی تلاش کرنے تھے۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے اپنی شادی کی تیاری کرتی جا رہی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی میری طرف سے بے فکر ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ابا ہر روز سبزیاں بیچنے جاتا تھا اور ابا کے جاتے ہی اماں استری شدہ سوٹ پہن کر لپسٹک لگا کر کوٹھیوں میں کام کرنے جاتی تھی۔ میں گھر میں بیٹھی بس کوستی ہی رہتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بار آیا کہ میں پھر سے بازار کا چکر لگاؤں تاکہ مجھے وہ فقیرنی مل جائے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں بڑی دیر تک بازار میں ہلکان ہوتی رہی، پھر مایوس ہو کر میں نے واپسی کی راہ لی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی تو میری نظر ارسلان کے گھر پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے آخری بار اس سے بات کر لینی چاہیے۔ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اچانک اس نے مجھ سے نظریں کیوں پھیر لیں۔ میں یہی سوچتی ہوئی ارسلان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔
میں دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اماں کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ اماں ارسلان سے کہہ رہی تھی، صاحب جی گھر کی صفائی ہو گئی ہے، اب برتن دھو دوں۔ وہ ابھی کچھ بولا ہی تھا مگر میں الٹے قدموں گھر لوٹ آئی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ارسلان مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ گیا۔ اس نے ایک کام والی ماسی کی بیٹی سے شادی کرنا بھی کیا تھا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر میری شادی کی تقریبات شروع ہو گئی تھی۔ مائیوں کے بعد مہندی اور پھر میری رخصتی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات امی نے مجھے سرخ دھاگا لا کر دیا۔ وہ دھاگا انہوں نے میرے بازو پر باندھ دیا تھا۔ امی کے جاتے ہی میں نے امی کا سرخ دھاگا کینچی سے کاٹ کر چھپا دیا اور اپنے پاس پہلے سے موجود دھاگے کو بازو پر باندھ کر لیٹ گئی۔ میں سوتی بن گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی دبے قدموں میرے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ وہ آواز میرے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے کان میں بولا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے دل کی سنی اور میں اٹھ کر ارسلان کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ہمارے گھر کے پیچھے لے گیا تھا۔ پھر وہ بولا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے جو مجھے میرے گھر کی باقی لڑکیوں کی طرح غائب ہونے سے بچا سکتا تھا۔ میں نے حامی بھری تو اس نے مجھے دیوار پھلانگنے کا کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی 4 دیواری عبور کر چکی تھی۔ ارسلان نے میرا ہاتھ کسی مہربان دوست کی طرح تھاما تھا۔ اس نے میرے لیے کھانا بنایا۔ مجھے کھانا کھلا کر اس نے ایک کمرہ دکھا دیا۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئی۔ جیسے ہی لیٹی تو گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو میں نے ارسلان کو پولیس کے یونیفارم میں دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، تم پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ میں نے ارسلان کے جاتے ہی کنڈی لگا دی تھی۔ دن کے 12 بج چکے تھے جب میں نے شہنائیوں کی آواز سنی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج کس کی شادی ہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ بارات بڑی دھوم دھام سے لوٹی تھی۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پر کچھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے میں تاریکی میں غوطہ زن تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پسماندہ سے گھر میں پایا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ عجیب سا کمرہ تھا۔ کچی زمین، پکی چھت، باہر سے بچوں کے رونے کی آواز۔ میں گھومتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا میں ذرا باہر جا کر تو دیکھوں، آخر میں کہاں ہوں۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو 4 میلے کچیلے بچے آ کر مجھے چمٹ گئے۔ وہ خوشی سے نعرے بلند کرنے لگے، امی اٹھ گئی ہیں دادو۔ میں یہ سب دیکھ کر ششدر سی کھڑی تھی۔ تبھی گھر کی ایک جانب سے ایک بڑھیا نکل کر میرے سامنے آئی۔ وہ بولی، ہمارے گھر اس قدر دیر تک سوئے رہنے کا رواج نہیں، تم اپنا چال چلن سیدھا کرو۔ میں نے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ اس عورت نے کسی کو آواز دے کر پکارنا شروع کیا، یاسر آجا، تیری دلہن اٹھ گئی۔ دلہن یاسر کی؟ میری شادی تو ارسلان سے ہونا تھی۔ میں گڈ مڈ ہوتے ذہن سے یہی سب سوچ رہی تھی جب کوئی 50-55 برس کا آدمی چھت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کی بڑی سی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا۔ وہ موٹا سا مرد مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ پھر وہ اپنی اماں سے مخاطب ہوا کہ وہ نکاح کے لیے مولوی صاحب کا انتظام کر لے۔ اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں چیخ پڑی تھی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں جانتی ہوں تم لوگوں نے مجھے ارسلان کے گھر سے اغوا کیا ہے۔ وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ مرد ہنس کر بولا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ لیکن تم بے فکر ہو جاؤ،
ارسلان تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گا، کیونکہ ہم تمہارے شہر سے بہت دور علاقے میں رہتے ہیں۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہیں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس مرد کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ میں سچ میں اس سے ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ یہاں سے بچ کر نکلنا اب میرے بس کا کام نہیں۔ اس لیے میں نے چپ چاپ یاسر کا کہا مان لیا۔ شام میں میرا نکاح ہوا اور میں یاسر کے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری انچاہی ساس نے گھر کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب اغوا کر کے لائی گئی دلہن ہی سارا گھر سنبھالے۔ میں نے لب سی لیے، خود کو اسی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ آگ جلاتی تو آنکھوں میں اس قدر دھواں بھر جاتا، کئی لمحے تو کچھ نظر ہی نہ آتا، اسی بہانے بیٹھ کر روتی رہتی۔ مجھے یاسر کے 4 بچوں پر بہت ترس آتا، وہ بہت چھوٹے تھے، 6 سال سے زیادہ کسی کی بھی عمر نہیں تھی۔ میں ان کو نہلا دھلا دیتی اور صاف لباس پہنا دیتی، لیکن میں نے اپنے حواس کو ہر لمحہ چوکنا رکھا ہوا تھا۔ میری ساس کے پاس سارا دن گاؤں کی عورتیں آتی رہتی تھیں، انہی کی بدولت مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے سبی لایا گیا ہے۔ لاہور میرا آبائی گھر تھا، مجھے تو کوئی ڈھونڈ بھی نہ پاتا، اس لیے میں نے اپنے فرار کے لیے خود ہی کوشش کرنا تھی۔ اس علاقے میں یاسر کی بیوی بن کر عمر بتا دینا میرے لیے ناقابل عمل فعل تھا، اس طرح تو میں گھٹ گھٹ کر ہی مر جاتی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی جب مجھے ایک منصوبہ سوجا۔ میں فوراً چکرا کر گر گئی۔ یاسر بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے قریبی ہسپتال میں لے گیا۔ میں نے سارا راستہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی رکھی۔ میں راستے کو سمجھنے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک 2-3 بار کیا تھا۔ پھر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ باہر سبزی لینے کیوں جاتی ہیں؟ اب آپ کے آرام کے دن ہیں، مجھ پر ساری ذمہ داری ڈال دیں۔ لیکن وہ بھی جہاں دیدہ خاتون تھی، مجھ پر اتنی جلدی اعتبار کیسے کرتی؟ پھر میں نے ان کے پوتے پوتیوں کو اپنا لیا، ساس کی خوب خدمت کی، یاسر کی جی حضوری کرتی، گھر کو میں نے مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ تب کہیں جا کر ان کو مجھ پر یقین ہوا تھا، اور تو میری ساس نے مجھے سبزی لانے کی اجازت دے دی۔ میں ہر روز راستے میں ٹھہر کر کسی نہ کسی عورت سے پوچھتی رہتی کہ سبی کا بس اسٹیشن کدھر ہے، یہاں سے بس اسٹیشن پر کیسے جایا جاتا ہے۔ یہ سب معلومات اکٹھی کرتے کرتے مجھے 5 مہینے لگ گئے تھے۔ آخر میری آزادی کا دن آ پہنچا۔ میں نے معمول کے مطابق گھر کے کام کیے، ساس کو کھانا بنا کر دیا، اور ساس کے کھانے میں نے نیند کی دوا شامل کر دی، اس لیے کھانا کھاتے ہی وہ سو گئی۔ بچے اسکول گئے تھے اور یاسر اپنے کام پر۔ میں نے گھر سے کچھ پیسے اٹھائے۔ فرار کی ساری معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے خود پر بڑا اعتماد تھا، مگر یہ کمبخت ڈر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں بس میں بیٹھی تھی۔ میرا سارا راستہ بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ جب میں لاہور کے بس اڈے پر اتری تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب میں کہاں جاتی یہ فیصلہ کٹن تھا۔ پھر میں اپنی ایک سہیلی کے گھر روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی۔ وہ بولی تم کہاں سے آ گئی؟ تمہاری شادی تو سبی میں ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو وہ بولی میں خود تمہاری بارات والے دن تمہارے گھر گئی تھی، تمہاری بارات بڑی دھوم دھام سے واپس گئی تھی۔ اب تو میں چونک گئی تھی۔ میں نے سارا ماجرا اپنی سہیلی کو سنا ڈالا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو ارسلان کے گھر تھی، نہ جانے مجھے کون اغوا کر کے سبی لے گیا۔ میری سہیلی بولی کہ ہم اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گے۔ اس نے مجھے چند روز اپنے گھر میں چھپا کر رکھا۔ وہ بہانے سے میری امی کے گھر جا کر میرے متعلق معلومات حاصل کرتی۔ امی نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ شاید امی کا میرے سسرال والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مشورہ کر کے ارسلان کے ساتھ ملنے کا ارادہ بنایا۔ اس کے لیے میں نے مغرب کے بعد کا وقت منتخب کیا تھا۔
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ راستے میں کوئی مجھے دیکھ لے، اس لیے میں سب سے چھپتی چھپاتی ارسلان کے گھر پہنچ گئی۔ ارسلان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی ملتا تھا۔ میں بے دھڑک اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے ارسلان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، شاید کسی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ وہ فون پہ بولا، اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی وہ رقم واپس کرے گا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی اور الٹے قدموں ہی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر سہیلی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کس سے مدد مانگی جائے، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ ہم دونوں سیدھا تھانے گئیں اور ارسلان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے اسے چند دن میں ہی گرفتار کر لیا تھا۔ جب میں اسے ملنے گئی تو وہ ششدر سا رہ گیا۔ وہ بولا، تمہیں ہماری پلاننگ کیسے پتہ چل گئی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے اغوا میں میرا بھی ہاتھ ہے؟ مجھے ارسلان کی بات سن کر کرنٹ لگا، لیکن میں مسکرا کر بولی، ہر مجرم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑتا ہے۔ تم نے بھی اپنے پیچھے ڈھیروں نشانیاں چھوڑی تھیں۔ مجھے یہ بتاؤ، آخر یہ سب کیوں کیا؟ ارسلان بولا، میں کوئی پولیس والا نہیں، تمہارے والدین کے گروہ کا ہی ایک کارندہ ہوں۔ تمہاری فیملی میں یہ رواج تھا کہ تم لڑکیوں کو فروخت کر دیا جاتا تھا، اس لیے سرخ دھاگے کا ڈرامہ رچایا جاتا تھا۔ اس دھاگے پر نشہ آور دوا چھڑکی جاتی تھی جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی اور وہ لوگ جن کو بیچی جاتی تھی وہ اسے اٹھا کر لے جاتے اور اس جگہ ڈھیروں نقدی اور زیورات رکھ جاتے۔ پھر صبح خالی بارات دھوم دھام سے لے جائی جاتی، کیونکہ لڑکی تو پہلے ہی ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی تھی۔ اب تمہاری بڑی بہن جویریہ نے اس رات چالاکی کی تھی۔ اس نے وہ دھاگا ہاتھ سے اتار دیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں رہی تھی۔ جب اس کے خریدار آئے تو وہ ڈر گئی، اس لیے چیخنے چلانے لگی۔ وہ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہر لڑکی جو بیچی جاتی تھی شادی کے لیے ہی بیچی جاتی تھی، لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی۔ وہ کسی طور پر خود سے دگنا عمر کے مرد کی دلہن نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بھکارن بنا دیا۔ تم نے اس دن بازار میں جو بھکارن دیکھی تھی وہ تمہاری جویریہ آپی تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہر لڑکی کو اس دھاگے پر شک ہوتا ہے، اس لیے تمہاری ہر کزن کے محلے میں پولیس آفیسر بن کر جاتا رہا۔ وہ مجھ پر یقین کر لیتی تو میں ان کو اپنے گھر میں چھپنے کا مشورہ دیتا، جہاں سے گھات لگا کر وہ اٹھا لی جاتی۔ تمہاری ہر کزن اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہے، لیکن تم دونوں بہنیں ہو ہی بد دماغ۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین سمیت گھر کے ہر فرد کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجھے اپنی امی سے اس لیے نفرت تھی، وہ ابا کے جانے کے بعد عجیب عجیب لوگوں سے ملتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ عجیب لوگ کون تھے، وہ تو ہمارے خریدار تھے۔ خیر، اب میں گلی گلی کوچوں کوچوں میں جویریہ آپی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں تاکہ ہم بہنیں ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اب سب دعا کریں کہ مجھے میری مظلوم بہن مل جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔